اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا، کہاں بارش ہوگی، کہاں نہیں ہوگی، کہاں امن ہے، کہاں جنگ ہے، کہاں بیماری ہے، کہاں صحت، کون کیسا وقت گزارے گا، کب مرے گا، کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے، وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، اوپر اس کا نام مردوں میں ہے اور فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں، کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بے ایمانی کر رہا ہے، بدمعاشی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے، اور عید الفطر کی رات ہے، اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں، بڑی عید کی رات ہے، اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں، اور یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے، اور بنو کلب، یہ ایک قبیلہ تھا کلب، بنو کلب، ان کے پاس جانور بہت تھے، جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں، تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ ان بھیڑاں دے وال کون گنے، ایک دے گنن بہ جاؤ تو پورا مہینہ لگ جاوے، تو ان کی لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال، تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ، میں جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس کے دن کا روزہ اور رات کی بندگی، رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں، ہمارے ہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں، اور 15 شعبان ہو، لیلۃ شب قدر ہو، شب جمعہ ہو، یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہیں، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے اور گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں۔ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ میرے نبی کبھی بھی سنتیں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے، مسجد میں 2 نفل آپ نے پڑھے ہیں اشراق، اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے تھے۔ تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیو، تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، کوئی اجتماعی نہیں، آؤ بھائی صلاۃ تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں، اکیلا۔ اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا، بہترین بندگی، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے، سوائے مشرک جو پہلے ایمان والا نہیں، مشرک ایمان والا نہیں۔ نمبر 2 شراب پینے والا، مستقل جو شراب کا عادی ہے، اس رات میں اس کے لیے فائل نہیں کھلتی۔ تیسرا والدین کا نافرمان، جو ماں باپ کو دکھ دیتا ہے وہ دیتا ہی چلا جاتا ہے، کبھی کبھار گستاخی ہو جانا فطرت کی بات، لیکن ان کو ذلیل ہی کرنا ہے، گریبان ہی پکڑنا ہے، بڑے دکھ کی بات۔ ایک نوجوان اپنے باپ سے کہہ رہا تھا تو آج تک میرے واسطے کی کیتا ہے، اس باپ کے چہرے پر جو دکھ تھا میں آج تک نہیں بھلا سکا، 40-50 برس اس بات کو ہو چکے ہیں، تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے باپ کے بعد۔ اور آگے اس کا باپ کہہ رہا تھا اچھا میرا پوتر، اچھا میرا پوتر، اس کو بات نہیں آ رہی تھی غم اور دکھ کی وجہ سے، ورنہ ایک سوٹو دے سرج مار دے نام مرادا وہ میں تو تیرے دنیا چاون دا وسیلہ، مینوں ہی آکھی جانا تو آج تک میرے واسطے کیتا کی ہے۔ تو شرک کرنے والا مشرک اللہ کو نہیں مانتا، پتھروں کا پجاری۔ نمبر 2 شراب پینے والا۔ نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان۔
ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر 4، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا دل میں۔ ایک ہوتی ہے نفرت، ایک اس سے بڑھ کر اگلا ہوتا ہے کینہ۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ نقصان پہنچانا ہے، نقصان پہنچانا ہے۔ میرے دانت آوے صحیح ایک باری پھر مینوں دساں گا میں کون ہاں۔ یہ جذبہ رکھنے والا، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ 5واں کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے لڑتا رہتا ہے، تعلق توڑتا ہے، نفرت کرتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے۔ 6، زنا کرنے والا، مرد ہو یا عورت، عادی۔ ہر انسان سے ہر گناہ ہر وقت ہو سکتا ہے، اور میرے اللہ نے ہر کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ جو مستقل کسی بھی گناہ میں ہے اس کے لیے بھی دروازہ کھلا ہے۔ یہ جتنی سزائیں سنائی جا رہی جن سے کبھی گناہ ہو جائے وہ اس میں نہیں ہیں۔ یہ وہ ہیں جو عادی ہو گئے، مستقل زنا کرتا ہے، عورت ہے یا مرد ہے، اس کے لیے بھی آج کی رات بھی کوئی بخشش کوئی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوئی بخشش کوئی نہیں۔ میں باقی سب کو اللہ معاف فرما دیتا، سب کو اللہ معاف فرما دیتا۔ اور ایک تکبر کرنے والا، تکبر کرنے والا جو، اور تکبر اللہ کو انتہائی ناپسند ہے، انتہائی ناپسند۔ تو میں ادھر دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اس رات میں اللہ کی بخشش اس طرح آتی ہے کہ جتنے کلب قبیلے کے بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں، یہ مثال ہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں نو گلنا جاوے ہن گنو، خیر اللہ نو لوڑ کوئی نہیں فرشتوں نو بھیجنے دی، آپ ہی گن لوے۔ تو یہ وہ گنتی والا چکر نہیں، مثال ہے کہ اللہ پوری امت انسانیت میں جو اہل ایمان ہیں اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے۔ خصوصی پیکج اس امت کے لیے، خصوصی پیکج۔ ہاں کچھ لوگ ہیں جن پر آ کر اللہ کی رحمت بھی رک جاتی کہ نہیں یہ اتنے بڑی خطائیں ہیں کہ یہ چھوڑ دیں گے تو اللہ کی رحمت ان کو اپنے سائے میں لے لیتی۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، توبہ کر لیں۔ شرک بھی ہے ہزاروں سال کا، توبہ کر لے یوں معاف، یوں معاف، ایک سیکنڈ میں معاف۔ توبہ نہ کرے تو پھر کام خطرناک ہے، توبہ کر لے تو شرک بھی معاف ہے۔ تو اس رات کی برکتوں میں، رحمتوں میں ہم توبہ کریں اپنے گناہوں پر، ہم نیکیاں بھی گناہ ہیں ہماری۔ اور میں پھر سنا رہا ہوں، اس رات میں بخشش نہیں ہوتی شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں نفرت کینہ پالنے والا، تکبر کرنے والا، زنا کرنے والا، شرک کرنے والا، والا والی دونوں، مرد عورت دونوں کے لیے یہ چل رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی توبہ کر لے گا لوجد اللہ تواب الرحیم، سب معاف ہوں۔ میں اس پر ترمذی کی ایک روایت یاد ہے کہ واقعہ سنا، بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل۔ ہر رات شراب اور لڑکی، ہر رات شراب اور لڑکی۔ ایک رات وہ ایک لڑکی کو 60 دینار پر لے کر آیا۔ 60 دینار 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے، 60 دینار 12 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ کتنا وہ شخص مالدار تھا کہ ایک رات ایک لڑکی پہ آج کے 12 لاکھ اس نے لگا دی۔ جب وہ کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا تو اس نے دیکھا وہ بچی رو رہی تھی۔ تو کفل نے کہا میں نے زبردستی تو کوئی نہیں کی، مکا کر کے تمہیں لایا ہوں۔ تو اس نے روتے روتے کہا کفل میں طوائف نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچایا۔ میں اس پر بڑے درد سے کہا کرتا ہوں، جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیوں پہ طوائف کے ٹھپے لگ جاتے۔